کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوتا، کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوتا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا، کرم بن کے سونا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوتا، اسعاروں غلام کی دھوپ سارے تیری، محمد کی رحمت رسایا نہ ہوتا۔ تو میں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ولادت رسول سے پہلے ذکر مصطفیٰ اور تعارف مصطفیٰ، اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور اس کے اوپر میں نے قرآن سے دلائل دی، قرآنی دلائل کے ساتھ میں نے اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ جمعے کا دن ہے، برکت والا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ ایک بات اس دن کی شام سے ربیع الاول شریف کی ابتدا ہے، آغاز ہے، اس وجہ سے بھی بڑا اہم ہے، خصوصاً پاکستانی قوم کے لیے آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ بھی ایک نیا ہے، نئی تجریب ہے، جمعے کا دن بھی ایک نیا ہے، ایک نئی تجریب ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی ایک نیا ہے اور نئی تجریب ہے۔ یہ بتلانا چاہتا ہے، ربیع الاول بتلانا چاہتا ہے کہ جس طرح ذکر مصطفیٰ میں ربیع الاول کا مہینہ گزارتے ہو، خدا کہتا ہے زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا ابتدا ہو رہی ہو، پھر فردن نہیں کہنی چاہیے، سارے مل کے کام ہو، پھر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آج رات آپ کی آنکھ لگے سونے کا دیدار، یہ حقیقت ہے۔ آمین کہو گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی کی دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا کوئی کرے گا، بات کسی کی بن جائے گی۔ میں حقیقت بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے عمرہ شریف کیا، میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی حاضری کروائی، یہ دعا سے بات آ گئی ہے۔ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے میں یہ میرا جو میری معافی ہے نا، یہ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی، اور رسول اللہ کی محفل اور دوسرے کی آمین اور دعا کی قدر و منزلت آپ کے قلوب و اذہان میں بٹھا دے، اس لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے جا کے دعا کی، اللہ میں نے 25 سال تعلیم کی ہے، اور میں نے رسول اللہ کی خاطر بھی کی، یا رسول اللہ میں نے پڑھایا ہے بچوں کو، آپ کی رضا کی خاطر پڑھایا ہے، میری جو جمع پوری ہے میں اسے آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ استاد کی بات ہے۔ میں نے جتنا عرصہ بچوں کو پڑھایا ہے، میں نے وہ جمع پوری اکٹھی کر کے آپ کے قدموں پہ رکھی ہے، آقا آپ کی رضا کے لیے، آپ کے قرب کے لیے میں نے پڑھایا ہے، میری اس محنت کو قبول فرما لیجیے۔ بڑی بات ہے، خدا کی قسم ہے، استاد کے لیے اس میں اتنا سبق ہے نا، ساری زندگی اگر اس کے اوپر عمل کرے تو زندگی یہ بھی آنے والوں کے لیے بھی، اپنی بھی اور ابا اجداد کی بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو میں نے پوچھا، یہ انہوں نے بتایا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ کے ساتھ کی،
پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مولوی ساجد کی حاضری کو ایک دن میں رات کو چھت پہ چڑھا پریشان تھا، مجھے کافی سارے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس رقم نہیں تھی، دوستوں سے ادھار مانگ رہا تھا۔ اوپر چڑھا تو اس پریشانی میں مجھے خیال آیا، میلاد والوں یہ میلاد کی محفل کی بات کر رہا ہوں، مجھے خیال آیا ماسٹر صاحب نے کہا تھا میں آپ کی حاضری لگوا کے آ گیا ہوں، آپ تیاری کریں۔ تو مجھے تو کوئی جب انہوں نے مجھے خبر سنائی تھی تو میرے حالات بڑے سازگار تھے۔ آج تو میں ایک ایک روپے کو ترس رہا ہوں، تو یا تو میرا من کالا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، محفل میں بیٹھنے والوں یہ آپ کے لیے بات ہے، یا تو میں اس قابل نہیں ہوں، میرا دل کالا ہے، میرے اندر یہ کمی رہ گئی ہے، یا پھر ماسٹر صاحب نے چنوں کے اوپر چینی چڑھا دی ہے، اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر تو ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے میں بسترے پہ لیٹ گیا۔ جب میں بسترے پہ لیٹا صبح کی نماز سے چند گھڑیاں پہلے میں نے ایک بوسہ ادھر دیا، ایک بوسہ ادھر دیا، ایک ادھر دیا، 3 بوسوں کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے کہا ساری زندگی سویا رہتا تھا، چند گھڑیاں یہ نیند اور آ جاتی تو کہاں پہ کہاں بات چلی جاتی، میں رات کی بات کو بھی بھول گیا، صبح یہ بار بار یاد آتا تھا لیکن بھول گیا، جمعے کا دن تھا، جمعے کی تیاری میں لگ گیا، میں نے یہاں پہ بیان شروع کیا، اللہ وعدہ شریف حاجی حمید صاحب کو لمبی عمر صحت کے ساتھ سکون کے ساتھ عطا کرے، رات کو میرے شکوا میرے خدا کے ساتھ تھا، صبح میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا عمرہ تو کر کے آؤں گا، پلے کچھ نہیں ہے، کچھ دوستوں سے لین دین بھی ہونا ہوتا ہے، وہ بھی میرے اللہ نے ایک مرد درویش کے ساتھ کر دیا۔ تو سامعین محترم پتہ چلا آمین کہو تو دل سے کرو، دعا کرو تو دل سے کرو، خدا سننے والا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، خدا کی قسم محمد کا نام لونا، محمد کا نام لو، زمین بھی کانپتی ہے، آسمان بھی حرکت میں آتا ہے، کائنات کا مالک ساری توجہ کو چھوڑ کر کے تیری طرف رخ کر کے دیتا ہے۔ میں جب دلائل دوں گا تو دلائل کی حقیقت بھی واضح ہوتا ہے۔ سامعین محترم میں اپنے نوکری کی طرف آتا ہوں۔ کائنات کا مسلمہ اصول ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ اس کی ماں کے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے گھر والوں کو اس کا تعارف ہو جاتا ہے، بات اس کی عمر بڑھتی ہے، ادھر اس کی پہچان شروع ہو جاتی ہے، تعارف شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام پہلے گھر میں، پھر رشتہ داروں میں، پھر محلے میں، اس طرح پھیلتے پھیلتے دور تک بندے کی بساط، بندے کی قدر و منزلت، بندے کے مقام، بندے کے مرتبہ کے مطابق اس کا نام بھی بنتا ہے، اس کی پہچان بھی بنتی ہے، اس کی تاریخ بھی بنتی ہے۔ یہ دنیا کا مسلم اصول ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جہاں پہ دنیا کے اصول ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اپنا طریقہ بھی بدل دیتا ہے۔ وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس کا تعارف آنے سے پہلے ہے، جس کا تعارف ولادت سے پہلے ہے، جن کی پہچان ولادت سے، بولو کچھ نہیں بولے بندہ تو ذرا دل بھی قریب ہوتا ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے۔ میں وہ مولوی بھی نہیں ہوں کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دیواروں کو سنا کے چلا جاؤں، میرا نہ یہ منہج ہے، نہ میرا یہ طریقہ ہے۔ میں بات کرتا ہوں
قرآن سے کرتا ہوں، نبی کے فرمان سے کرتا ہوں، منطقی فلسفی اصولوں کے اوپر بات کرتا ہوں، میری بات نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہستی رسول اللہ کی ہے جن کی تاریخ آنے سے پہلے رقم ہو رہی تھی۔ یہ بات حادثاتی نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، تاریخ بھی بنی، ساتھ تقدیر بھی چلتی رہی۔ جس کے ساتھ تقدیر پہلے چلی وہ کائنات جن کو جس نام سے پہچانتی ہے وہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ ہے۔ تو سامعین محترم، پہلی بات سنو، جب اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بات کو اثر کر کے چلوں گا وقت پہنچا ہے۔ آج صرف میں نے اس اپنے موضوع پہ دلائل دیکھے۔ تو سامعین محترم، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پہلے سے بارے کے دوسرے تیسرے چوتھے صفحے پہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا کر کے بھیجے گا؟ کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر کہہ دیا قلنا یا آدم اسکن انتا وزوجک جنت، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ حکم جنت میں رہنے کا تھا، حکمت کچھ اور تھی، حکم کچھ اور تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، حکمت کچھ اور تھی۔ حاکم حکم دیتا ہے، حکمت کیا ہے وہی جانتا ہے۔ حالات حادثات جو بھی ہوئی، بات جو بھی ہوئی، وہ ایک پیغمبر کے درمیان، اس کی بیوی کے درمیان اور اس کے خالق کی بات ہے۔ حکمت وہی جانتا ہے کیونکہ احکم الحاکم وہ ہے، ہم ناقل ہیں، بات پڑھ کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جنت سے زمین پہ آ گئے، زمین پہ روتے رہے، کون؟ کون؟ آدم علیہ السلام۔ بات بن گئی، حکم آ گیا، ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، کلمات پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ کلمات پڑھو، ہم آپ کی توبہ قبول کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، خدا نے سکھایا یا الہام فرمایا، اللہ عالم و رسولہ۔ بات چلتی رہی، وہ اپنے کلمات پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے ایک دن کہا یا رب اسألک بحق محمد، سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات کہی یا رب انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا نام محمد کا لو کائنات میں وائبریشن آتی ہے، نام محمد کا لو تھرتھری بٹ جاتی ہے، زمین بھی حرکت میں آتی ہے، زمان بھی حرکت میں آتا ہے، مکان بھی حرکت میں آتا ہے، لامکان بھی حرکت میں آتا ہے۔ قادیانیوں کے مقابلے میں اس علامہ نے کہا تھا خدا کی قسم میں رب کی زمین پہ قدم ماروں نام محمد لے کے، میرا رب زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دے گا۔ یہ نام معمولی نام نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ نے کہا رک آدم، بات کہیں اور چلی گئی، رک آدم، بات کہیں دور چلی گئی، پہلے یہ تو بتا لم اخلقہ، میں نے ابھی بنایا نہیں، لم اخلقہ، میں نے ابھی پیدا فرمایا نہیں، کئی بہارت کا محمد، اے میرے آدم ذرا یہ تو بتانا تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسا ہے؟ کیا؟ وہ بولے تو صحیح، تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسا ہے؟ بات مختصر کر کے کہتا ہوں، کہا تو نے خلقت بیدیک، تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخت فیہ من روحی تھا، اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، راسی، میں نے جب اپنا سر اوپر اٹھایا تیرے عرش کے کنگروں کے ساتھ مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
بھی سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا تیرے عرش کے کناروں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں جان گیا تو کوئی عام نہیں ہے، تیرے جیسا کائنات میں اور ہے بھی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ تیرا کوئی ہم سر نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، سجدہ اور عبادت صرف تیری ہی ہے، دوسرے کسی کی نہیں۔ بندے کے نفع کا نقصان کا مالک بھی تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ جب تو ہی ہے تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ گیا پھر آدم بھی پہچان گیا یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو رب نے کہا آدم تیری بھی معافی کر دی، اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا پھر کچھ بھی نہ ہوتا، بات ہم نے تیری بنا دی۔ پتہ چلا تعارف اور پہچان، تعارف اور پہچان ولادت سے پہلے ہے، اب ہے ساری آدمی بڑے سنتے رہے ہو، کچھ بجانے والے تھے، کچھ سننے والے تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ دعائیں دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، کچھ بد دعائیں دیتے تھے، مکس مال چلتا ہے نا، ساری باتیں ساروں کی نہیں قبول ہوتی، تو یہ چلتا ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ تو آپ بھی کچھ بھی پڑھیں، سنانے والے میں بھی 12 بجے اٹھا ہوں، صحیح بات ہے، چھت پہ گیا تو تھوڑی دیر میں نے بھی نظارہ کیا، تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ وہ ہم مولوی تو بکرے مخلوق تو نہیں ہے نا، یہ آپ ہے جو یہ سمجھتے ہو کہ مولوی عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، علامہ بھی ہو، علامہ بھی ہو، بیوی بھی ہو، 2 بچے بھی ہوں، ہیں جی، اور فرشتہ بھی ہو، غلطی بھی کوئی نہ کرے، ہیں جی، سوٹڈ ٹوٹڈ بھی ہو۔ وظیفہ بھی ہے بات ٹھیک، ہاں 20,000 25,000 خالد جی بتایا تو سپاہی بھرتی ہوتا ہے 10 پڑھے، پھر جوں وقت بدلتا جاتا ہے اور اس طرح حالات کے مطابق کیا ہوتا ہے، ادھر ساری کوالٹیاں ایک پر ایک کرتا ہے، پھر بیچارہ جب نکلتا ہے 400 لیبل کے ساتھ لگے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب تک ہم پیچھے نمازیں پڑھ کے نہ انسانوں والی حرکتیں کرتے تھے، آپس میں رشتوں کا حیا بھی تھا، محبت بھی تھی، گھر میں ادب بھی تھا، معاشرہ سے ادب بھی تھا، اور تنگی بھی نہیں تھی، نمازیں اثر بھی کرتی تھی۔ دعائیں تو آج بھی میں نے پہلے بات کی، پہلے آپ کو بتایا خدا کے سب کے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے بات بتائی ہے، دعائیں تو آج بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اکثریت کی نہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم نمازیں پڑھتے، باہر نکل کے گیتیں کرتے، نمازیں پڑھتے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ساتھ کھڑے کو برداشت نہیں کرتے، ظلم ہی ہے، کھڑا کہاں پہ ہے اور باتیں کیا کر رہا ہے، ظلم سے ظلم بدتر یہ ہے، کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے اور باہر نکل کے بغض کس کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے، برکت بھی نہیں ہے، ادب بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ اگر چاہتے ہو تو پھر سے اپنی پہلی روش پہ آ جاؤ، دوسری دلیل توجہ ہے، ٹھنڈے پڑ جائے۔ دوسری دلیل سنی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی میرے گھر کو تعمیر کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام جب سارا پروسیس مکمل کر چکے، گھر تیار ہو گیا، دعائیں جو مانگی، آوازیں جو لگائی، وہ ساری دنیا تک پہنچ گئی، ساری دنیا کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کی عظمت جب دلوں میں بیٹھ گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وَبَارِكْ
عليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ٹھیک ہے، غلطی تو نہیں ہے. إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میرے مولا کریم، میں نے تیرا گھر بنا دیا، ساری زندگی آزمائشوں میں گزرتا رہا، جو جو تو مجھ سے مطالبہ کرتا رہا میں وہ مطالبہ پورا کرتا رہا. جو کچھ بھی کیا میری رضا کے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا بچے کو چھری کے نیچے لٹایا تیری رضا کی خاطر، گھر والوں کو بیاہ ہو گیا ریگستان میں چھوڑا تیری رضا کی خاطر. ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا فیہم رسولا منہم. یہ آپ سب اچھا بولو یا قریب آ جاؤ. رسولا من انفسہم، انہی میں سے اپنا رسول بھیج دے، انہی میں سے اپنا رسول بھیج دے. کون دعا کرتا ہے؟ کتنا عرصہ پہلے دعا کرتا ہے؟ ابراہیم دعا کرتا ہے 4000 سال پہلے اللہ کے حضور نبی کی آمد کی دعا کرتا ہے. سونا آ جائے گا، تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، حکمت سکھائے گا، علم بانٹے گا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، آیات کا تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سمجھائے گا. ابھی پیدا یہ باتیں مسلک سے پاک ہے. میں مسلک پہ لڑاتا نہیں ہوں، میں اصلاح کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں. اور آپ کو بھی پتا ہے، اور میں اس بات کو سختی سے کنڈم کرتا ہوں. امت کو لڑاؤ نہیں، امت کو جوڑو. یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ باتیں اس سے پاک ہیں. اللہ کا قرآن ہے، ابراہیم نے 4000 سال آنے سے پہلے دعا کر دی، مولا جسے تو چاہتا ہے اسے بھیج دے. تو یہ کسی کو تانے بھی نہ دیا کرو. وہ ہر وقت سر سجدے میں ہے، تیری کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور تانے دیتے ہو. تانے نہ دیا کرو. دل دکھتا ہے، اللہ مسلمان سے کسی کے دل کو دکھانا نہیں، دل کو جوڑنا اور دل کی ڈھارس کرنا پسند کرنا ہے. ورنہ کون ہے ابراہیم جیسا؟ کوئی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ جیسا کوئی ہے؟ 100 سال تک رب نے اولاد کی نعمت نہیں دی، دعا کرتی، دعا بھی کرتی اور پھر قبول بھی کرتی، اور تب دکھائی جب گوڑے جواب دے گئے. پتہ چلا وہ دعاؤں کو سنتا ہے. مایوس نہ ہوا کر، یہ میرے مولا کی توہین کو کرتا ہے جب مایوس ہوتا ہے. امید رکھا کر. دعا 4000 سال پہلے مانگی، قبول 4000 سال بعد ہوئی. پتہ چلا یہ آنا کوئی عام آنا نہیں تھا، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، یہ پیغمبر کی دعا تھی جو پوری ہو گئی. سبحان اللہ. آگے چلیں. پہلے سپارے کی آیت نمبر 89 ہے، 98 ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. موسیٰ ذرا لڑ کر، آج آپ بھی جلدی ہو گئے تھے، تو جو جلدی آتا ہے پھنس جاتا ہے. ذرا ہوشیاری کے ساتھ کہنا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا جب پہچانا ہوا آ گیا. کون؟ یہ مکہ والے، مدینہ والے یہودی جو ہے، مشرک یہ دعائیں کرتے تھے دوسروں کے اوپر. یہودی ہر دور میں
وہ پھر بزدل بھی ہوتا ہے، پھر وہ جنگ بھی نہیں کر سکتا. یہ دعائیں کرتے تھے وَيَسْتَفْمِنْ قَبْلُ وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. دوسروں پہ فتح پانے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ دے کے رب سے دعا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مانتے ہو. تفسیر مدنی اور تفسیر جلالین سے بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے وقت نہیں ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو، آنے والا عنقریب آ رہا ہے، پھر بات بھی ہماری ہوگی، پھر وجہ بھی ہماری ہوگی. اللہ کہتے ہیں فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب وہ جانا ہوا، پہچانا ہوا، کون جانا ہوا، پہچانا ہوا، جب آ گیا تو پھر منکر ہو گئے ہو. لعنت اللہ علی الکافرین. اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ. اب جلالین کے حوالے سے بات کو میں آگے چلاتا ہوں، پھر اگلی دلیل کی طرف آتا ہوں. سامعین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی بہت بڑے عالم کی بیٹی ہے. چچا بھی عالم ہے، باپ بھی عالم ہے، بیٹی بھی عالمہ ہے. بقول ان کے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مستند لوگوں کی مجلس میں کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں، میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں. تو سامعین محترم، باپ بھی چاچا بھی، باپ بھی اور چاچا بھی جب رسول اللہ مدینہ پاک میں آئے دونوں گئے. آپ فرماتی ہیں کافی دیر تک میرا باپ اور میرا چاچا رسول اللہ سے باتیں کرتے رہے. جب گھر میں واپس آئے تو چاچا میرا کہتا ہے لگتا ایسے ہے جیسے یہ اللہ کے نبی ہیں. چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ ان کا باپ حضرت صفیہ کا باپ یہ کہتا ہے خدا کی قسم ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں. خدا کی قسم ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو سامعین محترم، بات پکی ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہیں. اس پہ دلیل سنیے. میرے رب نے قرآن میں کہا سیقول السفہاء، دوسرا سپارہ 16 مہینے والوں کی آخری آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودی نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو پہچانتے ہیں. ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو پہچانتا ہے. پتا چلا آسمانی صحیفوں میں بھی ذکر محمد ہے، آسمانی کتابوں میں بھی ذکر محمد ہے، اور خدا کے ہاں بھی ذکر محمد ہے، خدائی کے ہاں بھی ذکر محمد ہے. آنے سے پہلے ہے، پہچان بھی پہلے ہے آپ کی، اور پہچان بھی پہلے ہے رسول اللہ کے صحابہ کی. پتا چلا جو محمد کے آنے سے پہلے کا منکر وہ قرآن کا منکر، جو نبی کے صحابہ کا منکر وہ قرآن کا منکر. میں نہیں کہتا. اگلی دلیل سنیے. میں نے ابتدا شروع کی تھی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. ملعون ہے جو نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا. ملعون ہے، خدا بھی لعنت کرتا ہے، خدائی بھی لعنت کرتی ہے. تو سامعین محترم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، جو ہے
چلا نبی کے آنے کا مقام بھی بتا دیا گیا، پتا چلا نبی کے آنے والوں کے اوصاف بھی بتا دیے۔ میں پوری آیت نہیں پڑھتا، وقت برابر ہو گیا ہے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ ہم نے اس کو یعنی محمد کی رسالت کو تورات میں بھی لکھ دیا ہے۔ محمد کے ماننے والوں کے اوصاف بھی کتاب میں لکھ دیے۔ میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ مثلهم فی التوراۃ، پتہ چلا ابو بکر کے اوصاف تورات میں بھی ہیں، ابو بکر کے اوصاف انجیل میں بھی ہیں، عمر کے اوصاف تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، عثمان غنی کے اوصاف تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، حضرت علی کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ ابھی آئے نہیں، ابو بکر ابھی آئے نہیں، عمر ابھی آئے نہیں، نبی کی ولادت ہوئی نہیں۔ میرا رب تورات میں پہلے بتا رہا ہے بات محمد کی کرو، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔ پھر میرے دل میں بھی دل ہے، اس پہلو میں بھی دل ہے، کبھی کبھی کچھ کرنے کو دل کر بھی پڑتا ہے۔ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہونا، کرم بن کے سونا جی آیا نہ